کیونکہ جو دلوں کو نرم کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ یہ موت ہے. موت 30 سال کی تعلیم اگلے 30 سال کے مستقبل کے لیے. 60 سال کا اور ایوریج پاکستان میں ایج، بلکہ 60 بھی زیادہ بتا رہا ہوں، 57 ایئرس. موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہے، تحفہ ہے، ان مشکلوں سے نجات کا ذریعہ ہے. عمر بن عاص کہنے لگے اس موت کے وقت کہ بیٹا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ گویا میرا جسم جو ہے کسی ابلتی ہوئی چیز کے اوپر رکھا ہوا ہے اور سوئی کے ناکے سے سانس آ رہا ہے اور میرے سینے کے اوپر احد پہاڑ رکھ دیا گیا ہے. یہ صحابی رسول اپنی موت کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو موت، یہ جو مشکل گھڑی ہر انسان پہ آنی ہے، جناب رسول اللہ پر یہ جب گھڑی آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ علیہ السلام سے بڑھ کے اعمال والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ جناب رسول اللہ کا ہے. لیکن یہ نزا کا عالم، یہ نزا، یہ موت کے ہمارے اگلے مرحلے کی پہلی سیڑھی ہے، ہمارے اگلے مرحلے کے اگلے جہاں کی جہاں ہم نے جانا ہے. اور یہ موت کا ذکر کیوں؟ ہم سب کو پتہ ہے مرنا ہے، لیکن ہمارا دنیا کے اندر رہنا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارے جو ہے نا، ہماری زندگی گزارنے کا جو لائف سٹائل ہے، ہماری مصروفیات اس مقصد، اس بہت بڑی آزمائش کو ہمارے آنکھوں کے سامنے سے مدھم کر دیتی ہے. اس دنیا کی، اس زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ہوا کے جھونکوں کے اندر ایک چراغ جو ہے وہ جو چراغ جو ہے نا رکھا ہوا ہو، کسی بھی ایک تیز ہوا کے جھونکے سے اس چراغ کو غل کر دیا جائے گا. اسی طرح سے کسی ایک لمحے کے اندر ہماری زندگیوں کا اختتام ہو جائے گا، ہم یہاں سے اس پار آگے گزر جائیں گے. اب ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہوں گے، جو دنیا کے اندر کاٹا ہوگا وہ ہم اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے. اس موت کی تیاری کرنی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت نزا کے اندر، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے اوپر جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام ایک پانی کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا، اس سے اپنے ہاتھوں کو گیلا کرتے، اپنے چہرے انور پہ جو ہے نا وہ ملتے. اتنی نبی علیہ السلام پہ اتنی یہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس جو ادب کی رعایت کر سکیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں. ہم نے اس مرحلے سے گزرنا ہے. ہمارا جسم نہیں مانتا کہ ہم نے ادھر سے اس مرحلے سے گزرنا ہے. نوجوان کیا اللہ سے لکھوا کے لائے ہوئے ہیں کہ پہلے ہمارے ابا جی جائیں گے، پھر پہلے ہمارے دادا جی جائیں گے، پھر ہمارے ابا جی جائیں گے، پھر ہماری باری آئے گی. کس کو کیا پتا؟ کیا نوجوان دنیا سے نہیں جاتے؟ پچھلے دنوں مجھے ایک سی اے کا لڑکا کتنی عمر ہے، 17 سال 18 سال، اس کے بارے میں پتا چلا کہ ایک دم ون آف اے سڈن اس کی ڈیتھ ہوگی. کلاس میں نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ انتقال، موت. یہ موت برحق ہے. اپنے جسم کو منانا ہے. حضرت علی یہ کہا کرتے تھے یہ جسم نہیں مانتا، اس کو منانا ہے، اس سے مرنا ہے، اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اس موت کے بعد جو سب سے پہلی سیڑھی ہے اگلے جہاں کے لیے، وہ یہ حالت نزا ہے. اس نزا کے بعد انسان اگلے مرحلے کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس موت کی تیاری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ تم وَتَذْكُرُ الْمَوْتِ، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو. لذات کو توڑ دینے والی ہے یہ موت، اس کو یاد کیا کرو. تمہاری لذتوں کے اندر تمہیں لذتیں محسوس نہیں ہوں گی. تمہاری تمام جن چیزوں میں تم انجوائے کرتے ہو، انٹرٹین ہوتے ہو، اس کے اندر سے لذات ختم ہو جائیں گی. یہ لذات کو ختم کر دینے والی موت. وَتَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، مر جانے کو، مٹی ہونے کو یاد کیا کرو. یہ دنیا مٹی کا گھر ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہ ہمیشہ نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا. یہاں پہ کوئی اس کی عیاشیاں، اس کے مزے بھی عارضی ہیں، اس کے جو ہے نا تکلیفیں بھی عارضی ہیں. اس دنیا کے اندر اپنے جسم کو منوانا ہے کہ اس سے مرنا ہے. ہماری جو روح ہے، ایک بزرگ جو تھے ان کے موت کا وقت، ایک بزرگ تھے، وہ تجارت کرتے تھے خوشبوؤں کی. نوجوان تھے بھی، بالکل نوجوان، اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی دکان تھی خوشبوؤں کی، عطر کی دکان تھی. ایک دن اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے اور عطر جو ہے وہ بیچ رہے تھے. ایک بزرگ ان کی دکان میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تو نے اپنی جان کو ان عطر کی بوتلوں کے اندر، ان عطر کی شیشیوں میں تو نے اپنی جان کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے. ہماری جان ہمارے کاروبار میں پھنسی ہوئی ہے،
ہماری جان ہماری پڑھائی میں پھنسی ہوئی ہے، ہمارے ایگزامز میں پھنسی ہوئی ہے، ہماری جابز میں پھنسی ہوئی ہے، ہماری جان ہمارے نا یوٹیلیٹی بلز میں پھنسی ہوئی ہے کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، بل کون دے گا، رینٹ کون دے گا، گروسری کون لے کر آئے گا گھر کی. ہماری جان یہ چھوٹی 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 مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے. وہ بزرگ جو دکان میں داخل ہوئے کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں تیری جو جان ہے اس چھوٹی چھوٹی بوتلوں کے اندر گھسی ہوئی ہے. تو وہ آگے سے غصے کے اندر آ گئے اور کہنے لگا کہ آپ کیسے، آپ اگر آپ کا دنیا سے جب وصال ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی جان کے دنیا کی چیزوں میں نہیں پھنسی ہوئی، آپ دنیا نہیں کماتے. تو وہ بزرگ کہنے لگے جب میرے موت کا وقت آئے گا تو میں یوں لیٹوں گا اور لا الہ الا اللہ پڑھوں گا اور میرا انتقال ہو جائے گا. وہ لیٹے، اپنے اوپر چادر لی، اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا اور اسی وقت ان کا وصال ہو گیا. موت کی تیاری، جو لوگ موت کی تیاری کرتے ہیں ان کو یہ منازل جو ہیں وہ تکلیف نہیں دیں گی. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ ایک دن 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ جو ہمارا 24 گھنٹے کا دن ہے، یہ 24 گھنٹہ کیسے بنتے ہیں؟ کوئی بتا. 24 گھنٹے جب ہمارا سورج زمین کے گرد ایک چکر مکمل کر لیتا ہے. صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میری سائنس ذرا نا کمزور ہے، پتہ نہیں کچھ اور ہی نہ ہوتا ہوں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا، دیکھ رہا ہوں جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے آپ لوگ. آج سائنسدان یہ بتاتا ہے کہ ہماری اس گلیکسی سے دور ایک گلیکسی ہے، اس کا بھی ایک سولر سسٹم ہے، اور وہاں پہ جو دن ہے وہ ہماری دنیا کے دن سے 10 گنا بڑا ہے. یہاں پہ 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، وہاں پہ 240 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. اور بعض سیارے ایسے ہیں جو نیئرسٹ اس اسپیس سے ایک دوسرا سولر سسٹم ہے، وہاں پہ دن 48 گھنٹے کا ہے. 48 گھنٹے کا وہاں پہ بھی دھوپ آتی ہے 48 گھنٹے. اور بعض ایسی کہکشائیں ہیں جہاں پہ دن جو ہے کئی کئی دنوں کا ہے، کئی کئی مہینوں کا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کل قیامت کے دن جو سورج اور چاند ہوگا واللہ علم اس کی کیا شکل ہے، اس دن کی جو مقدار ہے الف سنۃ مما تعدون، 1,000 کے سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو. 50,000 سنہ اور دونوں چیزیں آتی ہیں واللہ عالم. لیکن جو ایمان والے ہوں گے، ایمان والے جو دنیا کے اندر اس موت کی تیاری کر کے گئے ہوں گے، ان کے لیے یہ موت اور یہ جو قیامت کی سخت گھڑیاں ہوں گی، حشر کا میدان ہوگا، یہ 50,000 سال جو ہوں گے یہ چند لمحات کے برابر ہوں گے. کس طرح سے؟ گویا نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی کہ جیسے ایک شخص 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اور آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سب سے خفیف نماز فجر کی 2 سنتیں ہوتی تھیں. سب سے خفیف نماز فجر کی 2 سنتیں. تو ایمان والوں کے اوپر یہ جو دن 50,000 سال کے برابر ہے وہ 2 رکعت فجر کے برابر ہوگا. جنہوں نے تیاری کی ہوگی، جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوگی ان کے لیے مشکلات تکالیف کا دور کا آغاز ہو جائے گا. اس دنیا کے مقصد کو پہچانیں، اپنی موت اپنے موت کو مٹی ہو جانے کو یاد رکھیں. اور جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بیان کیا، آپ علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان کیا، ما انا والدنیا، میں اور یہ دنیا. ما انا والدنیا، دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زندگی کے اندر ہمارا مقصد جو ہے، جو مرنے کے بعد ہماری ایک اگلی آنے والی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے. جب اس کے اوپر کوئی آ کر چیز ہمارے اس کے مقابلے کے اندر کوئی چیز آئے تو ہم اس کو ترجیح دے دیں اور اس دنیا کی چیزوں کو ثانوی حیثیت دے دیں. جہاں پہ زیادہ رہنا ہے وہاں کی تیاری زیادہ کرنی پڑے گی، جہاں پہ تھوڑا عرصہ رہنا ہے وہاں پہ تیاری تھوڑی. آج ہماری لائف اسٹریٹجی کیا ہے؟ 30 ایئرز. ہمارے نوجوان 30 سال کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، 30 ایئرز لگاتے ہیں، 30 سال، 27-28 تو نارمل ہے. 30 سال کی تعلیم اگلے 30 سال کے مستقبل کے لیے. 60 سال کا ایوریج پاکستان میں ایج، بلکہ 60 بھی زیادہ بتا رہا ہوں، 57 ایئرس. 30 سال لگاتے ہیں اگلے 30 سال کے لیے. لیکن اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے جو ہمیشہ کی ہے، جس میں موت نہیں ہے، موت کو بے ذبح کر دیا جائے گا،
اس کی تیاری کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. ہم اس کو ہمیشہ اپنی سیکنڈری پرائرٹی کے اوپر رکھتے ہیں. ٹائم ملے گا تو کر لیں گے، ثواب سمجھ کے، جسے کہتے ہیں نا ثواب سمجھ کے کوئی نیکی کی طرف بڑھ جائیں گے. بس جتنا ٹائم ملے گا، جتنا ٹائم دے سکیں گے دے دیں گے. جب ہماری دنیاوی مصروفیات ہمارے پہ غالب آتی ہیں تو ہمارا دین کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دنیا کی وجہ سے اپنے دین کو پشت دکھایا کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے. جب ذرا سی دنیا کے اوپر زور پڑا، دنیا کی کوئی مصروفیت بڑھی، تو اپنی آخرت کو پس پشت ڈال دیا. فرسٹ پرائیورٹی پہ کیا ہے؟ دنیا. کیونکہ جو دلوں کو نرم کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ یہ موت ہے. موت. اور جو موت کی تیاری کرتا ہے اس کے لیے موت تحفہ ہے. نبی علیہ السلام نے بیان کیا تحفۃ المؤمن الموت. موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہے. ان مشکلوں سے نجات کا ذریعہ ہے. رابعہ بصری کو کسی نے خواب میں دیکھا. رابعہ بصریہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا بنا اماں جان آپ کے ساتھ؟ اماں جان کیا بنا، کیا بیتا؟ تو رابعہ بصری نے کہا کہ ملک الموت آئے میرے پاس اور مجھے پوچھنے لگے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ملک الموت، یہ جو فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ جاؤ اپنے رب سے کہہ دو کہ اے اللہ تیری تو 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں، تو ان کو نہیں بھولا. تیری 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں اور تو اس بڑیا کو ابھی تک نہیں بھولا. اس بڑیا کا تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے. میں تجھے اس زمین کے اندر آ کے کیسے بھول سکتی ہوں؟ ربی اللہ. تو جو لوگ مرنے کی بات کی تیاری کرتے ہوں گے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ 2 فرشتے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے. یہ میں نے اور آپ نے وہ رات گزارنی ہے قبر کے اندر. ان فرشتوں سے ملاقات کرنی ہے، دیکھنا ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے 2 فرشتے، سختی، ان کی زبانوں کے اندر سختی ہوگی، سخت گو ہوں گے، اونچی آواز میں بات کر رہے ہوں گے اور پوچھیں گے، زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، انسان کو بٹھائیں گے اور پوچھیں گے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون تھا؟ ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ جس نے اللہ کو دنیا میں اللہ مانا ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. جس نے اللہ کو اللہ نہیں مانا ہوگا، اللہ کی نہیں مانی ہوگی، تو وہ کہے گا ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا. وہ پوچھیں گے من نبیک، تیرا نبی کون تھا؟ وہ کہے گا افسوس کے لیے، پچھتائے گا. افسوس کے لیے آتا ہے، مجھے نہیں پتا میرا نبی کون تھا. جو نبی کو نبی مانتا ہوگا، نبی کی مانتا ہوگا دنیا میں، وہ کہے گا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس دین کے اوپر عمل کرتا ہوگا، یہ دین کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا ایک شکل کے اندر، اور کہے گا اللہم انت السلام، اے اللہ تیرا نام سلام ہے، وَأَنَا الْإِسْلام، اور میں اسلام ہوں. اللہم انت السلام وَأَنَا الْإِسْلام، اے اللہ تیرا نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں. اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اليوم بک آخذ و بک اعطی، آج میں تیرے بنیاد کے اوپر لوگوں کو پکڑوں گا اور تیری بنیاد کے اوپر لوگوں کو جزا دوں گا. جو اس دین کے اوپر عمل کرتے ہوں گے وہ کامیاب، جو اس دین کو پس پشت ڈالتے ہوں گے وہ ناکام. تیسرا سوال یہ پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ اور اگر یہ جواب دے گا تو یہ تینوں جواب دے گا تو روایات کے اندر آتا ہے اس کی قبر کو تحد نگاہ وسعتیں دے دی جائیں گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اب جنت اور دوزخ کا فیصلہ قبر میں سمجھ لیں ایک انیشل ٹکٹ مل جائے گی جنت اور دوزخ کی. یا قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. یہ قبر کے اندر ہم نے وقت گزارنا ہے، ہمارے پہ ایک سکرات الموت آنی ہے. اس کو یاد رکھیں بار بار. صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے، وہ صحابہ کو جمع کرتے اور بٹھاتے اور کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ اٹھ بیٹھیں اس موت، اس جو ہے نا اجلس بنا نؤمن ساعتن، اپنا ایمان بنا لیں. ایمان، اس موت کے تذکرے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبت، آخرت کی طرف رغبت بڑھتی ہے. اس موت کو کثرت سے یاد کریں اور ہر روز اس قبر کو یاد کریں. آپ قبر کو یاد کریں نہ کریں، ہم قبر کو یاد کریں
یا نہ کریں. ہر روز قبر ہمیں پکارتی ہے اور کہتی ہے انا بیت الوحشہ، انا بیت الدود، میں کیروں کا گھر ہوں. انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں. انا بیت الظلمہ، میں ظلمتوں کا گھر ہوں. میرے پاس تیاری کر کے آنا، بغیر تیاری کے نہ آنا. جو شخص یہ 3 جواب دے دے گا اس کے لیے تو جنت ہے. اور جو ان 3 سوالوں کے اندر فیل ہو جائے گا، ہم دنیا کی ناکامی برداشت نہیں کر سکتے، گریڈز کم آ جائیں تو ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے. آج ہمارے 12 13 سال کے بچے ڈپریشن کے اندر ہیں. مجھے ایک پچھلے دنوں صاحب کہنے لگے 12 سال کا نوجوان اور 12 سال کا لڑکا بیٹا، اور کہتے ہیں ہی از ان ڈپریشن، یہ ڈپریس ہو گیا. کیوں؟ پڑھائی کی وجہ سے. کیوں؟ گریڈز کم آئے ہیں. اسکول والے کہتے ہیں کہ نمبر کم آئے ہیں، نمبر کم آئے تو یہ اس کی وجہ سے ایگزام پریشر کی وجہ سے ڈپریس ہو گئے. یہ جو فیلئر کا ڈر ہوتا ہے نا، خوف، جو ایگزام کے اندر کوئی بھی، بے شک وہ سی اے کا ہو، بے شک وہ اے او لیولز کا جو بھی ایگزام دے رہا ہو، اگر وہ ایگزام کے اندر گھبرا جائے، پریشر کے اندر آ جائے، تو وہ پیپر چانسز ہیں وہ فیل، وہ اپنے اگر جو اپنی نروس پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، وہ پیپر، اس کا پیپر فیل ہو جاتا ہے. تو یہ قبر جو ہے روزانہ انسان کو پکارتی ہے کہ تیاری کر کے آنا. تیاری کے بغیر نہیں آنا. جو تیاری کے بغیر آئے گا وہ جواب نہیں دے سکے گا. اور اس کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ قبر جو ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے ان کی قبر کو ملا دیا جائے گا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشاروں سے بیان کیا، گویا ان کی پسلیاں آپس میں یوں جڑ جائیں گی، مل جائیں گی، جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ہیں. اس موت، اس قبر، حشر، پل سرات پہ گزرنا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک اس پل سرات سے گزرے گا. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جنتی بھی گزریں گے، جہنمی بھی گزریں گے، جہنمی ٹوٹ ٹوٹ کے وہاں سے گر جائیں گے. یہ لمحات ہمارے پہ آنے والے ہیں. ہم تو اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. اس زندگی کے اوپر جناب رسول اللہ کا رنگ چڑھائیں. اگر یہ زندگی کے اوپر جناب رسول اللہ کا رنگ چڑھ گیا تو آپ کامیاب ہیں. اگر اس پہ جس شخص کا رنگ چڑھا لیں گے تو اگر جناب رسول اللہ کے رنگ چڑھائے تو پھر کامیاب، وگرنہ جس مرضی کا رنگ لے آئے، اللہ کو کوئی رنگ پسند نہیں ہے سوائے جناب رسول اللہ کے رنگ کے. اپنے آپ کو جناب رسول اللہ کے رنگ میں رنگنا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.